دوستوں، آج 5 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ تسبیح صرف 41 بار پڑھنے سے اللہ پاک کامیابی اور عروج کے اس اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سے مال و دولت بہت چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اللہ والوں کہتے ہیں جو شخص بھی اس تسبیح کو صرف 41 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کا مہینہ فضیلت اور برکت والا ہے، اور جب یہ ہفتہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 5 رمضان ہفتے کے دن اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 41 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 41 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے بھی حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربت کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو وہ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 41 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے پھر قبر تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 41 بار پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج اور ترقی، کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ لوگ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کے دن، 5 رمضان المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کا کئی سالوں سے خواب ہے، کئی سالوں سے آپ کی جو حاجات ہے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب ہے، رب کو راضی کرنے والا رب کعبہ کا ہی یہ خاص عمل ہے جو میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی سے، غربت سے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو آج 5 رمضان المبارک ہفتے کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو انسان اس مہینے میں بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی پلائی کرتا ہے اور رمضان میں اس بیج کی فصل کاٹتا ہے، یعنی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اب جو بندہ انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہفتے کو یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھ لے۔ اللہ پاک کی ذات اس طرح راضی ہوگی، اس طرح آپ کو انعامات سے نوازے گی کہ آپ کے پورے رشتہ دار دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئیں گے۔ اللہ والوں، آج کا وہ بابرکت دن ہے، آج کی وہ بابرکت رات ہے جس کا میں نے بھی کافی ٹائم سے انتظار کیا ہے۔ اللہ والوں، ہفتے کا دن کوئی عام دن نہیں، آپ لوگ صرف جمعے کے دن کی فضیلت سے ہی واقف ہیں۔
آپ کو ابھی ہفتے کے دن کی فضیلت کے بارے میں نہیں پتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دن کو بھی بہت بڑے بڑے کام اور بہت بڑے بڑے فیصلے فرمائے ہیں۔ اللہ والوں، اس دن میں عبادات کرنے والے کو، ریاضات کرنے والے کو اللہ پاک زیادہ سے زیادہ نوازتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کی فضیلت اپنی جگہ، اس دن میں تو ہر بندہ عبادات کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے خاص دن ہیں جس میں کوئی عبادات نہیں کرتا، بہت کم لوگ عبادات کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی رحمتیں تو سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ اللہ پاک کی رحمتیں تو ہر وقت ہم پر متوجہ ہیں اور ہر وقت موسلادھار بارش کی طرح برس بھی رہی ہیں، اور جب ہم لوگ اس رحمت کے برستے ہوئے ہم لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو رب العالمین ہمیں خود کامیابیوں کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرما دے گا۔ اللہ والوں، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر بندہ اس کی عزت کرے، رشتہ داروں میں اس کا ایک اعلیٰ مقام ہو، ہر بندہ اپنے دکھ درد تکلیف لے کر اس بندے کے پاس آئے اور پھر وہ بندہ اللہ پاک سے دعا کرے اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے ان معاملات کو حل فرمائے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ محتاجگی کی زندگی گزار کے تھک گئے، اپنی خواہشات کو مار کے تھک گئے، اور مہنگائی کا تو جیسے طوفان ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اگر آپ لوگ اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ لوگ مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس وظیفے کو، اس خاص عمل کو بالخصوص کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، اللہ کی ذات سے 700 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تو دینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو لاکھوں لوگوں کی حاجات پوری ہو رہی ہیں، کیوں نہ ہم بھی اپنی حاجات کو پورا کروا لیں۔ اللہ والوں، جب تک ہم لوگ اپنے اوپر نہیں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے ہم کامیاب تھے، لیکن آج ہم لوگوں نے اپنے قوت بازو، اپنے دماغ پر ہم لوگوں نے اکڑنا شروع کر دیا ہے، اور نتیجہ کیا؟ اللہ پاک کی طرف سے آزمائشوں کا شکار ہیں، اللہ پاک کی طرف سے مصیبتوں کا شکار تھے۔ اللہ والوں، پہلے بھی ایک وقت تھا کہ ہمارے معاملات سارے غیب سے ہی حل ہو جاتے تھے، ہم لوگ خود پریشان رہتے تھے کہ کبھی بچے ہمارے بیمار نہیں ہو رہے، دنیا جہان کے بچوں کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں لیکن ہمارے بچے صحت و تندرست ہیں۔ اللہ والوں، آج ہر گھر میں بیماری ہے، ہر دوسرے بندے کو شوگر، بلڈ پریشر اور بھی طرح طرح کا ڈپریشن، اور بچوں کی طبیعتیں خراب ہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات کہیں رناس تو نہیں ہو گئی؟ کہیں اللہ پاک نے آپ کے گناہوں کی پکڑ تو نہیں کر لی؟ اللہ والوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے، اور جب رب پکڑ کرتا ہے تو نہ وہ آپ کا فرض قبول کرتا ہے، نہ وہ آپ کی سنت قبول کرتا ہے، نہ وہ آپ کا روزہ قبول کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک سے سچی توبہ کرنے کا وقت ہے، اور توبہ کرنے کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل بتا رہا ہوں جس کو آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو کرنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے اس وظیفے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس عمل کو صحیح طرح سے کر لیں۔ بہت سارے لوگ آج کل پریشانیوں میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، بہت بڑے بڑے مصیبتوں میں گرفتار ہیں، گرے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آج کا یہ خاص وظیفہ ان کی قسمت کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کریں، آپ کے جو بھی گناہ ہیں جو آپ نے کیے ہیں ان سب کو یاد کریں۔ ہر بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں بہترین طور پہ جانتے ہیں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، لہٰذا آپ لوگ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کے سچی توبہ کریں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یا یہ پڑھ لیں یا صرف استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت ساری ایسے استغفار کی تسبیحات ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کی گناہوں کی سچی توبہ ہو گئی ہے، اللہ پاک نے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیا ہے، جب دل کو سکون ملنے لگ جائے تو پھر آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں، وظیفہ بہت چھوٹا ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، بس آپ لوگوں نے ترتیب صحیح رکھنی ہے، جو طریقہ کار ہے اور نیت آپ نے اپنے مقصد کی ضرور کر کے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں،
اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ روزانہ کی بنیاد پر اچھے اچھے وظیفے، اچھے اچھے اعمال لے کر آپ کی خدمت میں ڈیلی بیسس پر حاصل ہوتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آپ کا کسی بھی ملک سے تعلق ہے، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، نیپال، عمان، مسکن، جاپان، بنگلہ دیش، کسی بھی آپ کے ملک سے تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 5 رمضان المبارک ہفتے کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے تمام کام چھوڑ کر چاہو تو دستور میں پڑھ لو یا پھر بس ٹریفک جہاں پر بھی موجود ہے، جب آپ کو وقت ملتا ہے اس عمل کو کر لو۔ اللہ والوں، سب سے بہترین وقت جو ہے وہ سحری کے دسترخوان پہ یا پھر افطاری کے دسترخوان پر، اس وقت صرف تھوڑا سا ٹائم پہلے آپ لوگ پڑھ لو۔ وظیفہ پڑھنے میں 1 یا 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، 2 یا 3 منٹ آپ کے لگیں گے، آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہفتے کی دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ میرے مولا تو رزاق ہے، تو قہار ہے، تو سلام ہے۔ میرے مولا تیرے اسم اعظم یا سلاموں کا واسطہ ہماری زندگی کو سلامتی والا بنا دے، ہماری راتوں کو سلامتی والی بنا دے۔ میرے مولا ہمارے رزق و روزی روزگار میں برکتیں وسعتیں پیدا فرما، ایسی برکتیں پیدا فرما کہ میرے مولا کبھی ہم لوگ کسی کی محتاجگی نہ کریں، ہم کبھی کسی کے محتاج نہ رہے۔ میرے مولا ہمارے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، ان سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا محتاجگی کی زندگی سے چھٹکارا دلا دے۔ میرے مولا جو بندہ جس کے بھی جہاں پیسے پھنسے، میرے مولا غیب سے اسباب پیدا فرما دے، اس کے پھنسے ہوئے پیسے اس کو مل جائے۔ میرے مولا آج کل طرح طرح کے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، میرے مولا ایسے مکر و فریب میں پڑنے سے ہم سب کو حفاظت عطا فرما، ہم سب کو امان عطا فرما۔ ہماری تمام پریشانیاں، ہماری تمام تنگ دستیاں صرف تیری ایک کن کی محتاج ہیں۔ میرے مولا آج کن فرما دے اور ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ میرے مولا جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرما، جو ابھی اس وقت کفار سے برسر پیکار ہے۔ میرے مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے ایمان کو کامل فرما۔ میرے مولا ہم سب کو بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے آمین کہنے سے اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ پاک کو آپ کی آمین پسند آ جائے اور ہمارے تمام جو بھی ہماری حاجات ہیں، جو ہم نے دعا کری، وہ سب کی سب قبول ہو جائے اور اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما دے اور اپنی مدد کو جاری فرما دے۔ اللہ والوں آمین اپنے پورے نام کے ساتھ ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ میری بہت سی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے کاٹ کاٹ کر دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک کا بڑا مبارک ہفتہ ہے، مبارک ہفتے کا دن ہے، اور اس کا بالخصوص وظیفہ جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر کوئی وظیفے کا خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر میں آ جائے گا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو وظیفے کا صحیح معنوں میں فائدہ ہو سکے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والوں ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے،
آپ آج رب کریم سے مانگیے گا، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ جو رب آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، ہم تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ جو لوگ بے گھر ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لو، گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن آج رب کریم سے اپنی عقل کے مطابق نہیں ماننا، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ کے تمام مقصد جس کو جو چاہیے انشاءاللہ میرا رب غیب سے ہی پورا فرما دے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر سب سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ کا دنیا سے تعلق ختم۔ اب آپ لوگوں نے ہفتے کے دن یہ قبولیت والا دن ہے اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا ہفتہ ہے، 5 رمضان المبارک کا دن ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا بڑا مبارک نام ہے، اور ایسا بابرکت نام ہے کہ جس بندے نے بھی اس نام کو پڑھ کے اللہ پاک سے مانگا، اللہ پاک نے اس کو عطا فرما دیا۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ وہ خاص عمل ہے کہ جب آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحیمو اللہ پاک کی اس صفاتی 2 ناموں کو پڑھا تو اللہ پاک آپ کو ایسے اعلیٰ مرتبت پہ فائز فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ والوں، یا رحمانو یا رحیمو کو آپ لوگوں نے رمضان المبارک کے 5 رمضان المبارک کی ہفتے کے دن رحمت والے عشرے میں آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا رحمانو یا رحیمو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحیمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب 21 بار یا رحمانو کو یا رحیمو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 2 صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اگر آپ یہ 2 نام پڑھتے دوران رب کریم سے پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگو گے تو آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رب کریم کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ کو جتنا چاہیے رب سے مانگ لینا، جتنا مانگو گے 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ یا مالکو یا رزاقو، ان 2 کو پڑھنا ہے۔ یا مالکو یا رزاقو اس طریقے سے پڑھیں گے، اور پڑھتے دوران جو مانگو گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ یقین کریں ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر آپ لوگ پورے سال کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، پورے سال کے رزق کو آپ اپنے نامہ اعمال میں اپنی قسمت میں درج کروانا چاہتے ہیں، تو پھر اس وظیفے کو اللہ پاک کے ان 2 مبارک اور طاقتور صفاتی ناموں کو پڑھ لیجئے گا۔ بس اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیے گا کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے۔ اللہ والوں، یہ وہ 2 نام ہیں جو کامیابیوں کو کھول دیتے ہیں۔ یا مالکو یا رزاقو، یا مالکو یا رزاقو، یا مالکو یا رزاقو۔ اللہ والوں، اس کو ان 2 رب کریم کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا مالکو کا مطلب ہے کہ رب کی ذات وہ ذات ہے جو مانگنے پر آئے، دینے پر آئے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے، اور یا رزاقو رب کریم کی وہ ذات ہے جب جو رزق دینے پر آتی ہے تو نسلوں کو رزق عطا فرما دیتی ہے۔ وہ شکلیں نہیں دیکھتی، وہ آپ کے اعمال نہیں دیکھتی، بس وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے۔ رمضان المبارک کے رحمت والے عشرے میں
پہلے ہفتے کے دن مانگ رہا ہے، بس رب کی ذات یہ دیکھتی ہے اور آپ کی نیت دیکھتی ہے کہ کس مقصد کے لیے وہ مانگ رہا ہے۔ اگر وہ مقصد آپ کا نیک ہے اور آپ کی نیت جو ہے وہ نیک ہے، آپ کی نیت غرور اور تکبر کی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، وہ تکبر میں پڑ جاتے ہیں کہ میں بڑا پیسہ ہے میرے پاس، میں پھر یہ کر لوں گا، میں گاڑی خرید لوں گا۔ وہ دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، وہ دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے۔ اگر اس طرح کا مقصد لے کے بیٹھو گے ہرگز پورا نہیں ہوگا۔ دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل کرو گے، ریاکاری رب کو پسند نہیں ہے۔ آج آپ لوگوں نے رب کو رب سے مانگنا ہے، اور میں آج بار بار یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر رب سے مانگنا، تھوڑا نہیں مانگنا، کیونکہ تھوڑا مانگنے کا دن ہی نہیں ہے، نہ تھوڑا مانگنے کا مہینہ ہے اور نہ ہی تھوڑا مانگنے کا عشرہ ہے۔ اللہ والو رحمت والا عشرہ ہے، اس کے اندر تو اگر انسان کو اس بات کا گمان ہو جائے کہ اس کے اوپر رحمت کس طرح سے برس رہی ہے، اگر اس کی آنکھیں اس نور کو دیکھ سکے، اللہ پاک حجابات اس کی آنکھوں پہ سے ہٹا لے، تو وہ رش کرے گا اپنی قسمت پہ، اور وہ پھر ان اعمال کو چھوڑے گا ہی نہیں۔ وہ روزانہ پڑھے گا، صبح بھی پڑھے گا، شام میں بھی پڑھے گا، 5 نمازوں میں پڑھے گا، تہجد کے بعد بھی پڑھے گا، تراویح کے بعد بھی پڑھے گا، سحری کے بعد بھی پڑھے گا، اور افطاری کے بعد بھی پڑھے گا۔ اللہ والوں، یہ کامیاب بنانے والے اعمال ہیں، یہ کوئی ایسے وظائف نہیں ہیں جو بندے اپنی طرف سے بتاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ 100% گارنٹی سے بتائے ہوئے اور آزمائے ہوئے اعمال ہیں۔ آپ نے یا مالکو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر یا تسبیح کے دانوں کے اوپر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، جو رب کریم سے مانگو گے وہ مل کر رہے گا۔ آپ لوگوں نے اپنی حاجات کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ آج آپ کی جو بھی بڑی بڑی حاجات ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان وظائف کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ میرے رب کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی، آج رب کی ذات آپ کو نواز دے گی۔ اللہ والوں، ہفتے کا دن ہے اور ایسا دن ہے کہ یقین کرے اللہ پاک اپنا لطف فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ یا لطیفو کا ہے۔ یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، اللہ والوں محبت کے ساتھ پڑھنے والا عمل ہے، اور یقین کرے کوئی آپ کا دشمن ہے تو وہ تو نیست و نابود ہو جائے گا، اللہ پاک اس کو نابود فرما دیں گے۔ یا لطیفو اللہ پاک کا جو صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے لطف فرمانے والے، اے لطف کرنے والے۔ اللہ والوں، ہماری جو روح ہے وہ بھی اس میں لطیف ہے، اس میں لطیف کہلاتی ہے۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ روح کا سکون چاہتے ہیں، آپ لوگ پریشانیاں، ڈپریشن، ان سب سے باہر آنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ والوں آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھنے میں اتنی پریشانی کیوں ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں اتنی دشواری ہوتی کیوں ہے۔ اللہ والوں، اللہ نے ہمارے جسم کو مٹی سے پیدا کرا اور روح کو نور سے پیدا کرا۔ روح نور ہے اور جسم، ہمارا جسد جو ہے وہ مٹی ہے، اور جب ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے چلے جائیں تو جسم نڈھال پڑ جاتا ہے، جسم کہتا ہے نہیں جاؤں گا، اور روح بھی ہماری زندہ نہیں ہوتی۔ اگر روح زندہ ہو تو روح جسم کو آپریٹ کرے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وظائف کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے قلوب کو کھولو، اپنے دل کو ذکر الہی سے مشرف کر لو تاکہ نماز پڑھنے میں دل لگے۔ پھر اللہ والو، ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جمعیہ لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں نماز میں جمعیہ آ رہی ہوتی ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کام کرتے ہیں جو کام ہمارا جسم منع کر رہا ہے کہ مت کرو، اور روح اس ٹائم پہ سو رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہی نماز جب روح سے پڑھی جائے گی، جب روح ہماری جاگ جائے گی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا بڑا دل کرتا ہے، کیونکہ کوئی اچھا کام کر لے یا پھر کوئی ذکر و اذکار کر لے، اللہ کا ورد کر لے، یا کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھ جائے، کوئی اچھا بیان سن لے، اس سے ہماری روح جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور جو گناہ ہم سے چمٹ جاتے ہیں وہ گناہ بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذکر و اذکار کرو اور اللہ پاک کو خوب یاد کرو، تمہاری روح خود بخود نماز کی طرف تمہیں کھینچ کے لے کے جائے گی۔ جب تمہیں فیکٹری کا سیٹ بلاتا ہے، سارے کام چھوڑ کر جاتے ہو نا، یہ تو تمام جہانوں کا رب بلا رہا ہے، اور جب تمام جہانوں کا رب بلاتا ہے تو اللہ والوں پھر تو انسان منہ کے بل بھی جائے تو یقین کرے وہ بھی کم ہے، کیونکہ وہ تو تمام سلطنتوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا بادشاہ ہے۔
تمہیں پیدا کرنے والا وہ ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس دنیا میں، اس پورے جہان میں اگر کوئی سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے تو وہ تمہارا رب ہے۔ انسان، بندہ صرف اس بات کو سمجھ جائے تو اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آنے لگے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا لطیفو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اپنا منہ آسمان کی طرف کریے گا اور آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یعنی کہ اللہ پاک سے اسباب حاصل کریں گے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ حضرت بری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جو خواتین ہیں وہ گھر میں یہ گمان کریں گی کہ ان کی نگاہ آسمان کی طرف ہے، اللہ پاک کی تجلیات کی طرف ہے، وہ گمان کریں گی۔ اگر چھت موجود ہے چھت پہ جا کے کر لیں، اور جو پھر اس کے بعد آپ نے جب 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیا، سر جھکائیں گے، اپنے دل کی طرف دیکھیں گے، اپنے قلب کی طرف دیکھیں گے، اور اللہ اکبر کہہ کے وہاں پہ دم کریں گے، پھونک ماریں گے، تاکہ دل آپ کا زندہ ہو جائے۔ دل جو مردہ ہو گیا ہے وہ زندہ ہو جائے، جو گناہ چھپک گئے ہیں وہ دھل جائے، وہ زنگ ختم ہو جائے، تاکہ اللہ پاک پھر آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، پھر آپ کی دعاؤں کو منظور کرے، اور آپ کی جسم کی جتنی بیماریاں ہیں وہ سب اس ذکر کو کرنے سے جھڑ جائے، وہ سب چیخیں مارتے ہوئے آپ کے جسم سے بھاگیں گی۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ آل ان ون وظیفہ آپ کو بتایا ہے اللہ والوں۔ اس عمل سے روح بھی پاک ہو جائے گی، مقدر بھی سنور جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو اس مقام پر فائز فرمائیں گے، ان کامیابی کے مرتبات پر فائز فرمائیں گے جس کی آپ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے اول پڑھا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کریں، اور آج تھوڑا نہیں مانگنا۔ اور اللہ والوں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، وہ لوگ بڑے پریشان حال ہیں، اللہ پاک ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ والوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص دعا کرنی ہے۔ سارے اچھے نام، ساری اچھی صفات میرے رب کے لیے ہیں۔ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، ان میں سے کوئی 2 نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک سے جب مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ چھپڑ پھاڑ کے مانگتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے اگر نام لکھنے کی باری آتی ہے ہم کنجوسی کر جاتے ہیں، ہم جلد بازی کر جاتے ہیں، فوراً سے ویڈیو کو کاٹ کے چلے جاتے ہیں۔ آج اللہ پاک کے کوئی سے 2 صفاتی نام بالخصوص لکھیے گا برکت کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ شاد رہیں، ہمیشہ آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔